میں نے جب اس کی فوٹیج دیکھی کہ ایک عام آدمی دیکھ رہا بندوق اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کے باوجود وہ پکڑ رہا ہے، میں تو پہلے اس کو سلام کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں اس طرح کا جذبہ ہے، یعنی ایسے ہمارے نوجوان ہیں جو کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے اور وہ بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں تو اس کو اب میں کیا کہوں گے، شکر ہے، میں تو اس کی والدہ کا بھی شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ایسے اپنے بیٹے کو تربیت کی ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑی ٹریجڈی تھی وہ معظم شہید کی تھی، اور وہ ہم سب سے دیکھی نہیں گئی وہ تصویریں کہ 3 بچے اس کے بیٹھے ہوئے ہیں اور باپ کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ پوری ذمہ داری ان بچوں کی ساری زندگی تک لیں گے۔ اب میں اپنی ساری قوم سے جو 2-3 آج باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ، اب ہماری مارچ رکے گی نہیں، ہماری حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے وہ رکے گی نہیں، وہ انشاءاللہ اور زور پکڑے گی، کیونکہ یہ جو اس کے بعد ہوا، اب میرے ذہن میں کوئی شک نہیں کہ جب تک اس ملک کے اندر ہم انصاف نہیں لے کے آئیں گے، ہم حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوں گے، اور ہم حقیقی طور پہ جب تک آزاد نہیں ہوں گے یہ ملک میں خوشحالی نہیں آنے لگی۔ یہ اگر کسی کا خیال ہے کہ جنگل کا قانون ہو اور ملک خوشحال ہو جائے، خواب کے اندر تو ایسے ہو سکتا ہے، یا لوگ خواب دکھا سکتے ہیں، لیکن جو دنیا کا معاشرہ ترقی کرتا ہے وہاں سب سے پہلے انصاف قائم کرتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا، پھر اس کے بعد خوشحالی آئی۔ عدل اور انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے، طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتا ہے۔ اور کیا ہوا اس کے بعد؟ جو مجھے پتہ ہے، یہ میجر جنرل فیصل اس کے پیچھے تھا، مجھے پتہ ہے کہ جب سے میجر جنرل فیصل آیا اور ساتھ اس کے فہیم آیا ہے، انہوں نے تب سے ہمیں اس طرح دہشت